الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلام رب محمد درود پاک والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی سارے مل کے محبت کہہ دیے دل بھی حسینی ہے جان بھی حسینی ہے دل بھی حسینی ہے جان بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے کیا جو محبت سبحان اللہ اور کہیں نسلوں سے غلامی کا اعزاز میسر ہے کئی نسلوں سے غلامی کا اعزاز میسر ہے میرا باپ بھی امام مسجد میں بھی امام مسجد میرے بچے ہمیں کئی نسلوں سے غلامی کا اعزاز میسر ہے میری ماں بھی حسینی ہے
حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، اور گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نوازے کو، گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نوازے کو، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ نبیوں کا، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، سارے بولو لگتا ہے کہ نبیوں کا، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ جبریل جھلاتے ہیں حسنین کو جھولے کو، جبریل جھلاتے ہیں حسنین کو جھولے کو، بولا جبریل جھلاتے ہیں حسنین کو جھولے کو، لگتا ہے کہ آقا کا دربار بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ آقا کا دربار بھی حسینی ہے۔ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اپنا تو عقیدہ ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اپنا تو عقیدہ ہے، ہر کاری کے ہوٹوں پر قرآن حسینی ہے، ہر کاری کے ہوٹوں پر قرآن حسینی ہے، آخری کے شامل درد میں لگا دیں حسینی ہے، یہ جان حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی۔ آؤ کریمہ کا لشمان محمود علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اندر منفعت چاہتا شاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ توڑی میری حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور اس حاضری کو تاڑے واسطے میرے واسطے سارے سب کے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اب آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ تلاوت کی تھی، جن میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، رب کائنات نے لفظ تاکید استعمال فرمایا، انما رب ویسے بھی گل کرے تو یہ شک کوئی نہیں، لیکن جب رب کائنات نام لفظ تاکید استعمال فرمائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ رب کائنات اور مانا اللہ کا کوئی رسول آتے لفظ کیا حملہ سن لو توجہ کر لو ہے رب کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ،
بے شک رب کائنات نے ارادہ فرمایا ہے لیُذْہِبَ تاکہ دور کر دے عنکم الرجسا زمانے کی ہر دلالت زمانے کی ہر گندگی دور کر دے. رب نے ارادہ فرمایا, رب کائنات نے فرمایا میں رب ہو کے ارادہ کرنا ہوں کہ محبوب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. فرمایا محبوب تیری اہل بیت نو ہر غلاظت تو ہر گندگی تو ہر نجاست تو پاک فرما چھڑے. یا اللہ نصیب پاک ہونے ہیں جنگی ساڑی کو دیکھ ہوتی ہے اپنی طاقت نال اسی پاک ہونے ہیں تو اللہ دا بری ہے تو اپنی روحانیت کی طاقت نال پاک ہوتا ہے. کہ کوئی صحابی رسول ہے کہ اپنی طاقت نال پاک ہوتا ہے, کوئی نبی ہوئے جو اپنی طاقت نال پاک ہوتا ہے. ربا تو پاک کرن والا ہوئے جنہوں رب پاک کر دے پھر کبھی زمانے کی منازل ہونے نیڑے آ سکتی. رب نے فرمایا میں رب ہو کے معبود ارادہ پہ کرنا کہ تیری اہل بیت کو پاک کر چھڑے. رب اپنے محبوب کی اہل بیت کی پاکی دیاں دعائیں رب خود پہ دیتا ہے. حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی دنیا کے آئے تو خود دعا کر کے آئے کہ یا اللہ سانوں بھی پاک کر دے تے ساڈی عادت بھی پاک فرما دے. اور رب ہمارا آج اس وقت فرمانی ہے جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اس کائنات سے تشریف لے آئے. حضرت آدم علیہ السلام نے رب کائنات کے بارگاہ میں حضرت جا کے دے مولا میں پاک فرما دے, میری اولاد میں پاک فرما دے. پھر جناب حضرت شیش علیہ السلام کا زمانہ کے دور آیا, آپ نے بھی رب کی بارگاہ میں جا کے دے مولا میں پاک فرما دے, میری آل میں پاک فرما دے. حضرت جناب نوح علیہ السلام کا زمانہ کے دور آیا, حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا مانگی یا رب میں پاک فرما دے, میری آل میں پاک فرما دے. اسی طرح جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا, آپ نے بھی رب کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی دیا مولا میں پاک فرما دے, میری آل میں پاک فرما دے. حضرت موسیٰ نے بھی دعا مانگی رب میں پاک فرما دے, میری آل میں پاک فرما دے. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی رب میں پاک فرما دے, میری آل میں پاک فرما دے. اسی طرح جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوالت نبی رب کی بارگاہ کے اندر دعا مانگتے آئے مولا میں پاک فرما دے, میری اولاد میں پاک فرما دے. پردان حضرت میرے کریم آقا کی باری آئے, چلو وقت ہاتھ چھوڑنے والے دیواری آئے, چلو ماں داول پسند کھانے والے دیواری آئے, چلو علم نشرہ سینے والے سونے محبوب دیواری آئے. اور سرکار میں نہیں کہنا پیا کہ ربا میں پاک کر دے یا میری آل میں پاک فرما دے. نارا میرے مصطفیٰ دے لگا نہیں کھلے, رب کائنات نے فرمایا محبوبہ تیرا کرنے سارا پیمان ہے دنیا کا گزار میرا, تیرا کام ہے ہمارے سوالیاں مشکلات میں برداشت کرنا, تیرا کام ہے ہمارے ہیرا کی عبادتوں کا ہے قبول ہے کرنا. رب کائنات نے فرمایا محبوبہ ان دنوں آپ تمہارا منگا جو ضرورت نہیں پڑے گے. رب نے فرمایا کوئی سادہ کام کر رہے ربا میرے گھر والے کا خیال کون کرے گا, میری اہل بیت کا خیال کون کرے گا. رب کائنات نے فرمایا محبوبہ تو میرے رات میری تبلیغ کرتا ہے, میرا بہت کے قرآن کے اندر ایک واقعہ دیوانا میرا محبوب دے پاک اسی اپنے محبوب دے خاندان میں پاک فرما چھڑے آئے. اسی اپنے محبوب دے خاندان میں پاک فرما چھڑے آئے. اسی بات امام حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے فرمانے کے بعد شادی کا فرمان دے وہ حضرت کے پاک کافر پاک کرے کا ہے بیان کے پاک کافر پاک کرے کا
یہ رب دی کلام رب دے قرآن کو یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبیت غیر جو ہے پاک فرمایا. سبحان اللہ. آؤ ادھر منظور صاحب کی دشا جی بھائی خان صاحب ماشاءاللہ سے بڑی ہے سرکار کی گزارش جنہاں نے دی جاننا حسین دے جاننا ساڈا کی ایمان ہے کہ حسین دے سر تے آیاں کوئی خالی انشاءاللہ کوئی بھی خالی نہیں جائے گا. ساڈا حضرت کا عقیدہ ایمان ہے. اب آپ کو بتائیے ایک دن حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کے اندر میرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے جو علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حسن تے حسین کو بتایا. بہت بڑا محبت سبحان اللہ. ننھی عمران ہے حضرت امام حسن و حسین کو حضور نے بلایا کہ گھر حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے. تو سرکار نے فرمایا حسن حسین جینا نہ جان. حضور نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ فاطمہ کے بیٹے کے اندر آج فاطمہ کے بیٹے کے اندر دو میں شہزادے کشتی کرو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ طاقتور بیٹا. اور آج کا سین مسجد تیری مسجد ہے صرف میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہے صرف ہمارا مسجد مسجد کے اندر قرآن بھی پڑھایا جاتا صبح کی دستی آج کی سرکار کے وجہ سے نہ ہے. اور وہ دوسرا آج اسی طرح کا بلند رکھا ہے تاکہ جتنے بھی قیامت تک دنیا سے کاموں نال پتہ لگے کہ حضور نے قرآن کے سے بیٹھ کے جو ہے قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں. صبح ایتھے ہی بیٹھ کے مسجد نبی کے اندر قرآن بھی پڑھا جاتا ہے. ایتھے بیٹھ کر سرکار کی حدیث بھی پڑھی جاتی تھی. اس مسجد نبی کے اندر ہی تلوار جہاد کے رنگ تے ڈھنگ دسی جاتی. ایسے اندر ایک دین بھی پڑھایا جاتا سی ایسے دنیا بھی پڑھائی جاتی سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچیاں نوں دونوں نے جمع کیتا اکٹھا کیتا تو حضور نے فرمایا حسن حسین آج کشتی کرو میں محمد دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں میں کمرے کے اندر پردے کے اندر کھڑی سان سرکار نے دونوں نے کشتی شروع کرائی. دونوں نے ہاتھ پائے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں حسن بڑا ہے تو حسین چھوٹا ہے. پر میں دیکھ کے حیران ہو گئی کہ میرے بابا جان بار بار دا حسین اور دسن کی بجائے چھوٹا ہے حسین اور دسن کی بجائے بار دا حسن کو اصول یہ سی کہ چھوٹے کو دسیا جاتا بڑے نو نہیں بلکہ چھوٹے کو دسیا جاتا. لیکن عجیب رنگ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بڑے ندا میں دسے نے سرکار کی بارگاہ کے اندر آپ پرتے چھپا رہے ہیں کہ کہنے کہ بابا جان سمجھ نہیں لگی داد دسنا چاہیے سی حسین پر کسی بڑے نو داد دسی ہو. سرکار نے فرمایا فاطمہ جو محمد کی اکھ دیکھ رہی ہے وہ تیری اکھ نہیں دیکھ سکتی. حضور نے فرمایا جو میں دیکھ رہا تو بھی دیکھ رہا ہے یار بابا جان پھر میں تو دسو تو صحیح تسی کی دیکھ رہے ہو. او محمد سبحان اللہ. مسلمان توجہ فرمانی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جو میری آنکھ دیکھ لی اور تیری آنکھ نہیں دیکھ لی بابا جانے تو پھر دوسرو آپ کی آنکھ کی میرے خدی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حسن حسین نے جو ہمارے ہاتھوں دے جاتے پائے اور روحان کے کائنات نے فرمایا کہ میرے ہنسی جی میں نے جب دیکھے خان کے کائنات نے فرمایا فاطمہ نے میرے کے اندر حسن حسین تو میں کچھ نہیں کر دینے حسن بڑا ہے حسین چھوٹا ہے جہاں کے جو ہے فاطمہ نے میرے چلا جا ادھر حضور نے دیوانیت اور فرمانیاں کہ میرے حضور فاطمہ نے میرے جا گئے ادھر میرے نبی نے فرمایا حسن نکالنا حسین کے پیٹ میں تو پھڑ لے. سرکار نے فرمایا حسن نکالنا حسین کے گردن میں پھڑ لے. سرکار نے فرمایا حسن نکالنا حسین میں تو پکڑ لے کمر کو پکڑ لے. حضرت فاطمہ نے آگے ماں جان کسی جو ہے بڑے رضا پہ دس دیو میرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ چپ کر جا اگر حسن کا میں دسنا کہ حسین کا دسنا سے رب کائنات نے آسمان تے جبریل بھیجا یارے فرمایا کہ میرے خدا میں دسنا تے جبریل آ کے حسین نے دعوت دسنا. اللہ اکبر کہ رب بھی انہاں نوں دعوت دسی رب رسول جدوں کھیلن تے رب رسول انہاں دی کھیل شامل ہو. رب کائنات کے بارے رب نے کی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اس بات سے رب کائنات کا حکم نہیں ہے رب دی محبوب کا حکم نہیں ہے
صحیح معنی کے نال محبت کریے خدا کی قسم سب کچھ غائب پورا ہو سکتا ہے نبی پاک پہ پڑھیا درود و سلام تے نبی دی یاد دے نال محبت کی عزت بھی رہ جانی چاہیے سبحان اللہ سچی الحمدللہ سنی صحیح عقیدہ ساڈا عقیدہ دی مانیا کہ اہل بیت دے نال جڑا جڑ گیا ہے نہ دنیا تے تھوڑا ہی نہ قبر تے تھوڑا ہی تے نہ حشر تے چھوڑ سب کریم ایک غلام ہے اور غلام رب کائنات نے بادشاہ کی بھی عطا فرمایا قابل توجہ بات ہے سب کریم کہ محمود رتنی بادشاہ جو ہے یہ نواب ہے سب کریم محمود رتنی بادشاہ کا یہ باپ ہے تے اجے ایک آقا دا ایک مالک دا غلام سی سبق کی مالک نے عرض کی کہ جناب میں ہفتے ایک دن چھٹی دے دیتی کرو تو ایک دن میں اپنے بال بچہ کے واسطے جنگل میں جا کے شکار کر رہا ہوں وہ دن ہفتہ گزارا کرتے رہے کر کے باقی میں میری غلامی کرتا سبق کہتا ہے کہ میں ایک دن سواری لئی اپنا سامان لیا تو جنگل پر گیا دوپہر ہو گئی پچھلا پہر شروع ہو گیا سوچتا ہے کہ میں شکار نہیں گر گیا لگتا ہے کہ کھالے آتے جاؤں گا سبکتگین کہنا اور سوچا کہ جنگل آنے اگر زیادہ شام ہو گئی اگر زیادہ وقت گزر گیا تو آیا جنگل شکار کرو تو تمہیں گھڑیے میں تمہیں شکار کر رہا ہے سبکتگین کہتا ہے کہ میں جنہیں شکار کیتا میں سوچنا واپس جاؤں بس جان دا ٹائم جو رہا سوچا شام میں گرمی دا بچہ دورے آیا سبکتگین کہتا ہے کہ کام مان گیا انہیں ماریا تھی سبکتگین نے بچہ زمین پہ گر گیا تو چھکیا تو اپنے اپنے گھوڑے تے رکھا تو گھوڑا دوڑایا سبکتگین کہتے میں بڑا دوڑ لایا تاکہ شام تو پہلے میں جو ہے جنگل سے باہر نکل جاواں سبکتگین کہتا ہے میں گھوڑا دوڑایا اور مغرب کی نماز سے میں باہر نکل چکا سا میں اپنی جان کی حفاظت کر گیا ہوا میں جنگل سے نکل چکا سا سبکتگین کہتا ہے تو جنگل سے نکلا نماز مغرب کا ٹائم سے میں سواری ہوں اپنے اس ہندی نو زمین تے سٹیا اور میں جب سواری اترا پیچھے مڑ کے دیکھا جس ہرن کا بچہ لے کے جنگل وچ آیا سا وہ ہرن اپنے بچے دی محبت دے اندر میرے جنگل چھوڑیا میرے پیچھے دوڑتی سفر کرتی میرے کول آ گئی اس وقت کہ کہنا میں دیکھ کے حیران ہوا میں ایک دن میرے دل وچ آواز آئی کہ موت لگ گئی ایک دن بجائے دو شکار کر گئے ایک دن بجائے دو شکار لگ گئے بچے نے بڑے امان میں پڑا گئے سبکتگین کہتا ہے اندروں درد ہو گیا اندروں ماں کی ممتا ہوتی اندروں محبت ہوتی اور کہنے لگی سبکتگین یار وہ ماں کے اپنے پتر کی اپنی اولاد کی محبت چاہیے وہ جو اپنی اولاد کی محبت چاہیے بیٹا سالت ہوں گے تو نام میں مقرر نہیں انسان کے اندر نفس بھی ہے رحمان کے اندر ہے شیطان کا بھی خاتمہ کر کے تے دوویں آوازاں آندیاں نے جڑا بندہ جتنا غیرت مند ہوتا جاتا ہے پھر اونی رحمان والی آواز زیادہ سنائی دے جتنا دل سیاہ ہوتا جائے کالا ہوتا جائے تو پھر یہ ہوئی ہے دلا کی پرواہ سبکتگین کہتا ہے کہ پہلے کی آواز اندروں آئی بھی کام آ گیا تے دوسری اندروں کونے سے نرم دل کی آواز آئی کہ نہ سبکتگین یار وہ اپنی ماں دی ماں جو ہے تو اولاد دی محبت چاہیے آج انہیں نہ کر یار اور ایک اور نہ جو بیٹا تے پھر بھی اپنا کر حالے لال کی ہو کہ میرے سے میری اولاد ہے میرا پتر ہے میں چھوڑ دے میں لہر واسطے آیا بس سبکتگین کیا ہے اندروں آ گئی جب میرے روحانیت اور کبیت نے کہ میں اس جو ہے ہرن کے بچے کو چھوڑیا اور نے اس نے ہاتھ ماریا کہ جا دوڑ جا اور دوڑی تے جا کے ماں کے قدماں وچ ڈگی تے ماں نے اپنی زبان دے نال چٹنا شروع کر دیتا سبکتگین کہتا ہے کائنات نے بڑیاں نیکیاں کیتیاں رب نے جتنی توفیق دیتی بڑے اچھے کام کیتے پر خدا دی قسم آج کے بچے نو آزاد کیتا نا ایڈی کسے نیکی دی خوشی دا تک نہیں آج میرا دل بڑا